ایک اور پھر کوشچن تھا کہ کسی بھائی نے پوچھا کہ ایک مسلمان شخص تھا جو کسی کافر جیل میں بند کر دیا گیا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ اس کو وضو نہیں کرنے دیتے تھے، تو اس نے تیمم کر کے تقریباً 5 سال تک نمازیں تیمم سے ادا کیں۔ اب جب وہ رہائی اس کو ملی ہے تو کیا وہ تمام نمازوں کو لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا؟ دیکھیں، اس میں موجودہ دور کے اعتبار سے فتویٰ اسی پر ہے کہ عذر چاہے اللہ کی جانب سے ہو، جیسے انسان بیمار ہو جائے اور تیمم کرے، یا مخلوق کی جانب سے ہو جیسے یہاں پر ہوا، یا ٹرین نہیں رک رہی ہے، ڈرائیور نہیں روک رہا اور چلتی ٹرین کے اندر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، دونوں صورتوں میں ان نمازوں کو لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اور ہمارا استدلال صلاۃ الخوف سے ہوتا ہے کہ جب کفار حملہ کرتے تھے تو صلاۃ الخوف ادا کی جاتی تھی، اس کا طریقہ صرف مخلوق کے عذر کی بنا پر تبدیل ہے، اور بعض اوقات نماز نکل جاتی تھی، نکل گئی ہے، اور یا تیمم کر کے نماز پڑھی کہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر اگر آپ تھوڑا غور و تفکر کریں کہ عذر اگر بندوں کی طرف سے بھی تھا تو اللہ تعالی نے رعایتیں عطا فرمائی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی رعایت ملے گی، انہیں وہ نمازیں لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح جو چلتی ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں، مجبوری کے تحت جہاز میں نماز پڑھتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھی، انہیں بھی اپنے گھر پہنچ کے ان کا لوٹانا فقط افضل اور مستحب ہے کہ لوٹائے تو ٹھیک ہے، نہ لوٹائے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ شادی کے لیے لڑکا کیسا دیکھا جائے اور صورت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور سٹی میں شادی کریں یا سٹی کے باہر کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو لڑکا کیسا دیکھا جائے، چونکہ ہم تو مذہبی افراد ہیں تو ہم آپ کو وہی مشورہ دیں گے جو اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والا ہے، کہ اس کا ظاہر بھی باشرع ہو اور وہ صاحب تقوی ہو اور برسر روزگار بھی ہو اور بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، اپنی بیوی کے احساسات، جذبات، اس کی فیلنگز کی قدر کرنے والا ہو، کیئر کرنے والا ہو، اچھے اس کے پاس علم ہو کہ اپنی بیوی کی بھی تربیت کر سکے، بچوں کی تربیت کر سکے، تو یہ تو سب سے آئیڈیل سچویشن ہے اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ تمام چیزیں اسی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ لڑکا کچھ عرصے تک آپ کے قریب رہا ہو۔ اس لیے ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر خاندان میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کو آپ شروع سے جوانی تک واچ کرتے رہے ہیں، کہ چلیں اگر وہ ظاہر باشرع نہیں ہے اور آپ نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اچھی عادات کا حامل تو ہو، شدید غصے والا نہ ہو، تھوڑی تھوڑی بات پر ہاتھ چلانے والا نہ ہو، گالیاں بکنے والا نہ ہو، بڑوں سے بدتمیزیاں کرنے والا نہ ہو، یہ جب آپ واچ کرتے رہیں گے تو پھر آدمی اس پر اعتماد کر سکتا ہے۔ باہر کی فیملیز جو بھی ملتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خواتین تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ تکلف کے ہزارہ پردے اوڑھ کر ایک دوسرے سے ملا جاتا ہے، اتنے اخلاق سے باتیں کریں گی، اتنی مٹھاس ہوگی لہجے میں کہ ہو ان سے زیادہ تو کوئی مطلب بااخلاق دنیا کے اندر نہیں ہے، اور جہاں نکاح ہوا نہیں وہ ایک دم پردے سے باہر آ جاتی ہیں، اور پھر جو طوفان بدتمیزی دیکھا گیا ہے، خیر ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بہرحال، تو جس لڑکے کو دیکھا نہ ہو، خالی آپ نے شکل دیکھی اور اس کی عادات اتوار نہیں پتا، پھر وہ بچی کے لیے آزمائش بنے، تو سب سے بہترین سچویشن تو یہی ہے کہ لڑکا سامنے کا دیکھا بھالا ہو، اس کو فوقیت دیں، ورنہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے آپ ویسی تحقیقات کر کے شادی کر سکتے ہیں۔ شکل سے زیادہ سیرت کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، ایک اس کا حسن و جمال، ایک اس کا خاندان، ایک اس کا مال و دولت، اور فرمایا ایک اس کی نیک سیرتی، فرمایا نیک سیرت عورت کو اختیار کرو۔ اسی طریقے سے اگر 2 رشتے آپ کے پاس آتے ہیں، ایک بہت ہی مالدار لڑکا ہے اور بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے عادات و اطوار مشکوک ہیں، اور ایک ہے ذرا تھوڑا مڈل کلاس کا ہے اور چلیں شکل بھی اس کے مقابلے میں تھوڑی کم ہے، چلیں کماتا بھی کم ہے لیکن اچھی محبت کرنے والا ہے، تو بچی نے مال کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، بڑے بنگلے کے ساتھ نہیں گزارنی، چمکتی ہوئی کار کے ساتھ نہیں، ایک شوہر کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات ان چیزوں کو نظر انداز کر کے سمجھتے ہیں کہ بچی جب ان چیزوں کو پالے گی تو اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی فیلنگز یہ سب ختم ہو جائیں گی، بس اسی سے سب چیزیں پوری ہو جائیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شوہر جب تک محبت کرنے والا نہ ہو، بچی لاکھوں کے زیورات کو اور کاروں کو لے کے کیا کرے گی؟ صرف لوگوں کی تعریفی نگاہیں، صرف ان کے تھوڑے سے جملے، اندر سے دل زخمی، ظاہر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ ان چیزوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا، اگر جسے آپ نے پوچھا کہ سٹی کیا یا آؤٹ آف سٹی شادی کریں، اگر تو فیملی کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں تو آؤٹ آف سٹی کی آؤٹ آف کنٹری بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں جانتے تو اجنبی اگر ہوں تو آؤٹ آف سٹی بھی نہ کریں،
کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ پھر آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں پر، رسائی ممکن نہیں ہوتی اور بچیوں کے لیے بعض اوقات آزمائش بن جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔